بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفات مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ احباب سوکار، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہونے کی آرزو کی ہے۔ ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، سوئے تھے بخت جاگ پڑے۔ ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں کہا مبارک ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، آرزوئیں کی گئی، تمنائیں کی گئی۔ انبیاء کرام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ کسی نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب بھیج بھی دے۔ کوئی بولا ومبشرن بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں، جو آنے والا ہے، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نستورہ کہاں منتظر ہے؟ بحیرہ راہب کلی ڈال کر شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن نبی آخر الزمان نے یہاں سے گزرنا ہے، وہیں کلی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر! وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پر چڑھ کر جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں تو کلی کے اندر آ کر سو جاتا ہے، یہی وظیفہ کرتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، تو شام سویرے اس کا یہی وظیفہ ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود آ گیا، پھر ایک دن وہ غمخوار امت آ ہی گیا، جس کا بحیرہ کو انتظار تھا، جس کے لیے زمانہ منتظر تھا۔ اللہ اکبر! اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ نبی ہیں؟ مشکوت اٹھائیے، کتب اٹھائیے، کتب احادیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے اور سیرت کی کتب اٹھائیے۔ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو وہ آج نیچے اتر آیا۔ اس کے جو ماننے والے تھے، بحیرہ کو جو ماننے والے تھے، اس کے جو مرید تھے، وہ حیران ہو گئے کہ آج
اس کا وظیفہ کیسے اتنی جلدی ختم ہو گیا، آج چھت سے کیسے جلدی آ گیا؟ تو حیران ہو گئے، جناب پوچھا کیسے؟ جناب آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بحیرہ نے کہا یہ سب چھوڑو، یہ جو قافلہ آ رہا ہے آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ گیا۔ تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا، عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کر جاتے تھے، اور اسی کی کلی یہاں موجود تھی، اور قافلے کبھی یہاں رکتے تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، استقبال بھی نہیں کیا۔ آج پہلا موقع ہے کہ قافلے سے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے۔ انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں، تو اس سے انہیں خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی، یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ خیر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے کلیسا کے ساتھ اس کا بڑا گھنا سایہ تھا، سارے وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور بھی چونکہ ساتھ تھے تو حضور مصطفیٰ جان رحمت کو سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ جب بحیرہ آیا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا، اور ایسے تلاش کرنے لگا جیسے کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی ہو، اور وہ ڈھونڈنے لگتا ہے، تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو بحیرہ کہتا ہے پورے آ گئے ہیں، سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو سب نے کہا جی آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ قافلے والوں نے کہا نہیں، سارے آ گئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں، سارے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، 9 سن عمر ہے، اس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اس نے کہا یہ کیسی بارات ہے جو دولہا کو پیچھے چھوڑ کر آئی ہے، جو دولہا کو چھوڑ کر آئی ہے۔ تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی یہاں گزرتے تھے، تم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا یہ کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ کر آئی ہے؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور مصطفیٰ کو جب بلایا گیا نا، جب مصطفیٰ جان رحمت کو جب لے کر آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ جمع تھے، اس میں لوگ برجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت، حضور مصطفیٰ آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کر سایہ مصطفیٰ جان رحمت پر کر دیا۔ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درخت نے سایہ کر دیا۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے، تو پھر اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ بحیرہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پر بیعت کی اور کہا مصطفیٰ جان رحمت، میں کئی سالوں سے یہاں بیٹھا ہوں، آپ کی آمد پر مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اپنی چادر رحمت کے دامن میں مجھے آغوش میں چھپا لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ بحیرہ نے کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ تو فقط بحیرہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ہاتھ پر بیعت کی اور مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن گیا۔ دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ انتظار کرتا رہا، طبی حمیری انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کے حضور کی مدح ستائے سنا رہے ہیں۔ انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، اگرچہ ان کتابوں میں اب بھی بہت ساری تحریفات آ گئی ہیں، لیکن کچھ نشانات تو آج بھی موجود ہیں۔ تو لکھا ہے
کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا کہ لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا، تو ایک حواری اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت اس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ بھی ہر امتی کا خیال ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے، مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون، حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن سوچنے کا انداز یہی ہوتا ہے۔ ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہے۔ یہ جو آج کل کے سیاسی کارکن ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں، کتنی پر امید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبت ان سے کرتے ہیں، اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہیں جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اسنوں وہ جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن ظہور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے ہیں یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے، اور حضرت حسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب۔ حضرت حسان بولے آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے، خلقت مبرأ من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا۔ میں تو کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہیں وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اباب سرکار تو حضرت عیسیٰ کے لوگوں میں سے ایک حواری اٹھا تو حضرت کہتے ہیں تم ان کے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے، حضرت عیسیٰ کو مل جائے، یہ بھی میرے لیے مقدر کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے مقدر کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے۔ اباب سرکار اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔